آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر اتفاق ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا کرنا مجبوری تھی، وقت آنے پر سستا بھی ہوگا۔ مفتاح اسماعیل دنیا نیوز سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ معاشی صورتحال کے مطابق کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی دے رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا کرنا مجبوری تھی، وقت آنے پر پیٹرول سستا بھی کر دیں گے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 4 سال ملک پر نااہل حکمران مسلط رہے۔ عمران خان نے معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ہم نے استحکام کے راستے پر گامزن کر دیا۔ معاشی بدحالی کے سبب مشکل فیصلے لینا پڑے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں اضافے کے باعث بڑھائیں۔ 4 سال ایک نااہل ترین حکومت نے فیصلے کیے ہیں، اور جتنی ہسٹورک اپرچونٹیز تھی کووڈ کے اندر، تیل گیس وغیرہ سستی ہوئی، وہ بھی ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی تھی جو اس پچھلی حکومت نے مس کری۔ خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھیں، کولیشن حکومت کے لیے پیپلز پارٹی JUI MQM ان کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھیں، بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی۔ پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے، اگر آج مہنگائی ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے۔ جو ایمیننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ، استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں۔ جو آئل کی پرائس ہے، برینٹ پرائس $123، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پلاسٹکس ہوں، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اقتصادی سروے رپورٹ کا زیادہ دور PTI حکومت کا ہے۔ عمران خان عوام کے ساتھ فراڈ کر کے گئے، نئے پاکستان نے معیشت برباد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی بحالی کے لیے چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ بیرونی سرمایہ کاری لائیں گے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر کے دکھائیں گے۔ 2018 میں نیا پاکستان کا ایگزٹ لے لیا گیا، اور جب وہ نیا پاکستان کا ایگزٹ موٹر وے سے لیا تو اس نے 4 سال پاکستان کو برباد کر دیا، پاکستان کی معیشت کی بنیادیں کمزور کر دیں۔ تو ہم نے پاکستان کے مستقبل کے لیے چند سخت ترین فیصلے جو ناگزیر ہو گئے تھے، اس مس گورننس کی وجہ سے جو خان صاحب کی حکومت کر کے گئی، وہ کیے۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کر کے گئے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے گئے ہیں، اور اسی لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جب ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ ایک سمت دینی ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی پہ فوکس ہونا ہے۔ ایکسپورٹس کو بڑھانا نہیں ہے، لیپ فراگ کرنا ہے کہ کس طرح ہم ایکسپورٹس میں $5-10 ارب سالانہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو لے کر آئیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ 4 برس میں 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہ ہونا بدقسمتی ہے۔ قوم عمرانی کارکردگی کے نتائج بھگت رہی ہے۔ کوروٹ، شنگھائی اور تریمو پلانٹس چلتے تو آج لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ فیصلہ کر لیا کہ اب ملک میں امپورٹڈ ایندھن پر چلنے والا کوئی بھی پلانٹ نہیں لگے گا۔ اگر ہمیں درست طریقے سے آگے بڑھنا ہے، یا پچھلی حکومت نے درست طریقے سے آگے بڑھنا ہوتا، تو 1 سال میں کم از کم 2 سے 3 ہزار میگا واٹ ایڈیشنل بجلی سسٹم میں آنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پچھلے 4 سال میں 8,000 میگا واٹ میں سسٹم میں ایڈ ہونا چاہیے تھا۔ کتنا شامل ہوا؟ 0۔ اگر یہ صرف 3 پلانٹس ہمارے پاس آج آن لائن ہوتے، کروٹ، شنگھائی الیکٹرک اور تریمو، یہ جو 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے، وہ غالباً 15 منٹ کی رہ جاتی۔ یہ بہت ہی کولڈ انالیسز ہے، اس میں کوئی مبالغہ شامل نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک جس طرح کہا ایک کھنڈر کا سامنا ہے، اور یہ شاید مسلم لیگ نون کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے کہ جب دوسری جماعتیں اسے کھنڈر کرتی ہیں اور ہمیں دوبارہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تعمیر شروع کریں۔ ہم امپورٹڈ ایندھن کے میں اب نئی کیپیسٹی اب ہم انسٹال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ ایبٹ آباد اور پشاور کے بعد سستے آٹے کی فراہمی دیگر علاقوں میں بھی شروع ہوگی۔ شہباز شریف سے لیگی رہنما امیر مقام نے ملاقات کی، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 8 سال سے رکے ہوئے ترقی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے، صوبائی حکومت کی بد انتظامی سے ستائے ہوئے لوگوں کے مسائل کا فوری حل کریں گے۔ شہباز شریف نے امیر مقام کو ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی تنظیم کو سرگرم کیا جائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ استعفوں کی تصدیق کے لیے نہ آنے والی خواتین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا۔ مہنگائی گزشتہ حکومت کی نااہلی کا نتیجہ، ڈنڈے اور ڈوئیاں لے کر بنی گالا جائیں اور اکتوبر 2023 تک عمران خان الیکشن کا انتظار کریں۔ جو ڈنڈے، جو ڈوئیاں، جو ہانڈیاں لے کر یہاں تماشا کرنے آئے تھے وہ بنی گالا لے کر جائیں، کیونکہ آج ملک کی عوام جس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے وہ عمران خان کی دی ہوئی ہے۔ جو آج کھانے پینے کی اشیاء کی جو انفلیشن ریٹ ہے، جو مہنگائی کی سطح 16% پہ ہے، وہ عمران خان کی دی ہوئی ہے۔ جو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے، یہ عمران خان کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈوئیاں اور ہانڈیاں بنی گالا لے کر جائیں جو پچھلے 4 سال منی گالا بنا ہوا تھا۔ پارلیمان میں آ کر پارلیمان کے اوپر حملہ مت کریں۔ جو ممبران تھے ان کو بالکل روکا نہیں گیا، وہ خود گیٹ پر چڑھی، انہوں نے تماشا کیا، پولیس ان کو روکتی رہی اور ساتھ اور لوگوں کو لا کر دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو عوام کی تکالیف کا احساس ہے، معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ عمران خان کی حکومت 5 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھوڑ کر گئی، ہم رو نہیں رہے بلکہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر انہیں حکومت جانے کا پہلے سے علم تھا تو سازش اور خط کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ پرائم منسٹر صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 2018 میں عمران خان کو نواز شریف نے 0 لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دیا اور عمران خان نے 2022 میں 5 سے 10 گھنٹے والا لوڈ شیڈنگ والا پاکستان شہباز شریف کے سپرد کیے۔ ہم یہ نہیں رو رہے کہ عمران کر گیا 4 سال تک، یہ نہیں ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو بتانے کے ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے، ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے، کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا؟ آپ کو سب پتہ تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو سب پتہ تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان۔ پیر کے روز معاملے پر بحث کرائی جائے، ایوان سے مشترکہ قرارداد منظور ہونی چاہیے۔ وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ ہندوستان کی حکومت کے بعض لوگوں نے جو ہرزہ سرائی کی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، یہ ایوان نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں، پوری عالم اسلام کے جو اربوں مسلمان ہیں وہ ناموس رسالت کے لیے اپنے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ لیا جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیر کو ضرور 1 گھنٹہ نکال کر اس کے اوپر بات کی جائے اور پھر ایک متحدہ پوری پارلیمان ایک قرارداد پاس کرے۔ پیر والے دن اگر آپ وقت نکال کر بحث کے لیے دے دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ گستاخانہ بیانات پر بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن ہماری حکومت نے ایک مذمتی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ آج انڈیا نے جو حرکت کی ہے، بی جے پی کے ترجمان نے شان رسالت میں جو توہین کی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارا ہر بچہ وقت کا انشاءاللہ غازی علمدین بنے گا، ہمارا ہر بچہ انشاءاللہ
वक्त का गज़बे और अब्दाली बनेगा। 17 अरब डॉलर सालाना अशराफियत की नजर हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारा करप्ट और बदमाश अशराफिया है जो इस मुसीबत और इम्तिहान के वक्त उम्मत के साथ नहीं खड़ी है। इन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया, हमारी हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हमारे तलबा और तालिबात पर हमले किए, हमारी हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अब खबर ये है, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिम मलिक मकसूद इंतकाल कर गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुलजिम मलिक मकसूद दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद का इंतकाल 2 रोज़ पहले हुआ था। दुबई हुकाम ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मकसूद चपरासी शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे। उनका दुबई में इंतकाल हुआ, मगत पाकिस्तान आएगी, यहाँ पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमाद अजहर ने कहा कि नून लीग क़यादत के केसेस पर मौजूद गवाह अब अचानक इंतकाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड जलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर मुकदमात हो रहे हैं। अदलिया ने नोटिस ना लिया तो मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह मुल्क को पुलिस स्टेट बना देंगे। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मकसूद चपरासी की वफ़ात हो गई और हुई भी दुबई में, जिसके बारे में हमें कोई ख़बर नहीं है कि कैसे इंतकाल किए। वो आपको पता है एक बहुत अहम फ़र्द थे इस सारी साजिश में, जिसमें हमें पता था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मेवार थे। 1.25 अरब रुपए एक चपरासी के अकाउंट से निकले थे, जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और हमें ये पता था कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हैं। इंतकाल उनका वहाँ हुआ है। हम ये डिमांड करते हैं, एक तो ये पता करना बड़ा ज़रूरी है कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। जो गवाह हैं, अहम गवाह नून लीग के सरबराहान के केसेस में, वो इंतकाल कर रहे हैं और रिकॉर्ड जो है वो जलाया जा रहा है। पर्चे काटे जा रहे हैं मासूम शहरियों पे जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। उनको बेनामी पर्चों के अंदर नामज़द किया जा रहा है, किसी को दरख्त चोरी करने के ऊपर किया जा रहा है, जो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। तो मैं आला अदलिया से भी कहूँगा कि इस बात का नोटिस लें। अगर आप नोटिस ना लिया गया तो ये राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ दोनों इस मुल्क को पुलिस स्टेट बना देंगे। मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार है। शॉर्ट फॉल फिर से 6530 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क में बिजली की मजमू पैदावार 20,170 मेगावाट और कुल तलब 26,700 मेगावाट है। शॉर्ट फॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है।